ترتیب کے میں ایکچولی یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے فضائل اور اس کے ڈیٹیلز وغیرہ لیں گے، لیکن کیونکہ ہمارا ٹائم کافی شارٹ ہو رہا، سورہ احزاب کا کرنے کے بعد میں اندازہ ہو گیا کہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں گئے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے ہمارے، بلکہ میں ایسے جا رہی ہوں. جب ہمارا ایک مہینے میں ایک پارہ کریں گے نا تو ہم کو کافی ٹائم رہتا ہے، ایک ایک آیات کا گرامر بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کے فضائل بھی ہم کر سکتے ہیں، اس وقت میں اس کے پورے گہرائی کے ساتھ میں جا سکتے ہیں. اب ہم لوگ اس کو کرتے جائیں گے تاکہ آپ لوگ کو ایزی ہو جانا دیں. اب یہ جب ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے یا بیچ بیچ میں جب ٹائم ملتے گیا تو ایک پارے کا میں خلاصہ پورا کر کے ریکارڈ کر کے بھیج دیتی ہوں تاکہ پورے کا پورے ایک پارے کا آپ لوگ کو خلاصہ آ جاتا ہے، اس میں لے لیں گے انشاءاللہ. تو سورہ یاسین جو ہے مکی سورہ ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. اور ہمارے جتنے بھی یہ سورت ہمارے پاس جو ہوتا ہے جانکنے کے وقت آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل ثواب اور اللہ کا قرب اس کے یعنی اس کے اندر جو مائک میوٹ کر لیجیے کسی کا کھلا ہے تو آپ میں سے کسی جس کا بھی مائک کھلا ہے پلیز بند کر لیجیے. تو یہ سورہ اصل میں اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے، فضائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ یاسین حفظ ہو، کوشش کریے یاد کرنے کے لیے. اور اصل جو مقصد ہے سورہ یاسین کا اس کو سمجھنا اور اس کے عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم یاد کر لیے سمجھے نہیں اور مردے کے اوپر پڑھنے کا حکم کہ اس کی جانکنی آسان ہو جائے، مردہ نہیں سوری جو سکرات میں رہتا وہ بندہ. تو یہ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائے. پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر اور ایک گمراہی میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اس کے بعد میں ان بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایک کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ کی 3 انبیاء کو جھٹلائے، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست جو یعنی نصیحت کرنے والا انہیں سمجھانے لگا، یعنی ان لوگوں میں سے ایک نجار تھا، وہ جب ان کو سمجھانے لگا تو پھر کیا کیے انہوں نے اسے شہید کر دیا. اب وہ جو بندہ تھا اس کی گفتگو کو کچھ حصہ پارہ اب یہ اس میں ہے 22 میں ہے، باقی پارے 23 میں اس کے ابتدائی حصے میں ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ آگے جا کے اب اس میں 22 میں صرف وہ نجار کا واقعہ ہے اور وہ انشاءاللہ آج ہم کر لیں گے. آپ لوگ کے پاس اسکرین شیئر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین مکی ہے اور اس میں 83 آیات ہے اور 5 رکوع. سورہ یاسین کی فضائل کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے، اس میں تو یہی ہے کہ سارے موضوع اور ضعیف احادیث مبارکہ ہے، لیکن فضیلت کے لیے موضوع اور ضعیف حدیثیں بھی ہم لیتے ہیں. شروع اس کا جو ہے حروف مقطعات سے ہے. یاسین ہمارا میرے خیال میں یہ پہلا سورہ ہے حروف مقطعات کے ساتھ میں. حروف مقطعات میں یاسین کے بارے میں ہے کہ بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کیے ہیں، یا سین ہے نا تو یا رجل یا انسان کے کیے. بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسماء الحسنی نام سے بتلایا ہے. یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں. اب حروف مقطعات کے لیے بہت تفاصیل ملیں گے، اسی لیے میں کبھی بھی حروف مقطعات کے اوپر تفاصیل کرتی ہی نہیں ہوں. یہ ابھی اس طرح سمجھ لینا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے اور اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. والقرآن الحکیم، سب سے پہلے یہ واو جو آیا یہ قسم کے لیے آیا. یہ قرآن محکم قسم ہے قرآن با حکمت کی، یعنی کہ یہ قرآن محکم ہے جو نظم اور معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے. اور واو جو ہے یہ قسم کے لیے ہے. آگے اس کا جب بھی قسم آتی ہے قرآن پاک میں اس کا جواب قسم آتا آگے، تو آگے اس کا جواب قسم ہے انک لمن المرسلین. قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں. مکی صورتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے حقانیت ثابت ہو گئی، پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ رہی ہے. یہاں پر مشرکین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار بھی کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ آپ کو ہی کیوں رسول بنا کے بھیجا گیا. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سرداری ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، آپ کو تو علم بھی نہیں ہے، آپ تو امی ہیں، تو پھر آپ کو کیوں بنایا. تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور فضل کا اظہار ہے.